اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ سنونا کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، یعنی جو گفتگو، جو بات، جو کلام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ اہل ایمان سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مطلب کیا؟ اے ایمان والو صرف کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو اطمینان میں نہ رکھ لو، یہ گمان اپنے اندر نہ پیدا کر لو کہ اب مجھے جو ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے اندر جو ہے تقوی پیدا کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، نماز وغیرہ کی پابندی کرو، احکام شریعت پر عمل کرو، اچھے کام کرو، برے کام کو چھوڑ دو، برے کام کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب کیا؟ تم نے جہاں پر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو درست کر لیا، اپنے اعمال کو درست کر لیا، یعنی تم سنی صحیح العقیدہ بن گئے، تمہارا عقیدہ درست ہو گیا، تمہارا ایمان درست ہو گیا، تمہارے اعمال درست ہو گئے، تو اب یہی پر اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں سے جڑ جاؤ، سچوں کے دامن سے جڑ جاؤ، کیونکہ جب تک تم سچوں سے نہیں جڑو گے، سچوں کے دامن کو نہیں تھامو گے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ سچوں سے جڑ جاؤ، سچوں کے دامن کو پکڑ لو۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، سچوں کی جماعتوں میں کون کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی واضح کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت سچوں کی جماعت ہے، اور صالحین کی جماعت سچوں کی جماعت ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم انبیاء اکرام کی جماعت سے جڑ جائیں، صدیقین کی جماعت سے جڑ جائیں، شہداء کی جماعت سے جڑ جائیں، اور صالحین کی جماعت سے جڑ جائیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، سچوں کی جماعت میں، سچوں کی جماعتوں میں ایک جماعت کا نام اولیاء کرام ہے، صالحین۔ اولیاء کرام ہے، صالحین ہے۔ اولیاء کرام کی جماعت جو ہے سچوں کی جماعت ہے۔ ان کے اوپر جو ہے کبھی بھی اہل ایمان گمان نہیں کر سکتے، اپنے ذہن میں یہ خیال نہیں لا سکتے کہ خواجہ غریب نواز جھوٹے ہیں یا مخدوم اشرف جھوٹے ہیں،
یا غوث اعظم جھوٹے ہیں، اہل ایمان کبھی بھی جو ہے اپنے ذہن میں ایسا سوال لا ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں لا سکتا؟ کیونکہ اہل ایمان یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی جو جماعت ہے وہ سچوں کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا حکم ہے کہ سچوں سے جڑ جایا جائے، سچوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا جائے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، سچوں کی جماعت میں میرے آقا غوث بھی ہیں، میرے آقا غوث بھی ہیں، بلکہ آپ تو امام الاولیاء ہیں، آپ امام الاولیاء ہیں، آپ کا قدم تو تمام اولیاء اکرام کے گردنوں پر ہے، تمام اولیاء اکرام کے سروں پر ہے، آپ کا مقام تو اولیاء اکرام کی جماعت کے اندر یہ ہے۔ تو اب ہم کو چاہیے کہ ہم غوث اعظم کے دامن کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑے، ان سے محبت بھی کرے، ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرے، ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرے اور ساتھ میں محبت بھی کرے۔ صرف محبت تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھا جائے، یا صرف جو ہے تعلیمات تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھا جائے، بلکہ دونوں کے دامن کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا آپ نے کیا تعلیم دی ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، غوث اعظم سرکار عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے کوئی بھی پہلو جو ہے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ کی سیرت کا کوئی بھی پہلو جو ہے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر پہلو جو ہے چھپا ہوا ہے۔ آپ کی تصنیفات بھی موجود، آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی کتابیں موجود، ہر چیز جو ہے آپ کی چھپی ہوئی ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ آج کے اس زمانے میں میرے مسلمان بھائیوں، غوث اعظم کے نام سے بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رفع یدین کیا کرتے تھے، مگر ڈنڈی کہاں پر مار جاتے ہیں؟ ڈنڈی یہاں پر مار جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ حنبلی تھے، آپ مسلک کے حساب سے حنبلی تھے، اس چیز کو نہیں بتاتے، صرف یہ بتا کر بھولے بالے سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ میرے آقا غوث اعظم اگر آپ رفع یدین کرتے تھے تو اس وجہ سے کرتے تھے کیونکہ آپ مسلک کے حساب سے جو ہے آپ حنبلی تھے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفع یدین ہے، اس لیے آپ بھی جو ہے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جو میرے آقا غوث کی تعلیمات ہے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی کتابوں کے اندر بھی اپنی تعلیمات کو لکھا، اور اپنی تعلیمات کو جو ہے مجموع کے اندر بھی بیان کیا، جو لکھا وہ بھی موجود ہے، جو مجموع کے اندر بیان کیا وہ بھی جو ہے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آج کے اس زمانے میں یہ سمجھنا ہے کہ غوث اعظم کا مسلک کیا تھا، آپ کی تعلیمات کیا تھی، آپ نے کن عقیدوں کی تبلیغ کی ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے اندر جتنے بھی عقائد بیان کیے گئے ہیں، کوئی بھی ایسا ایک عقیدہ نہیں ہے کہ جو غوث اعظم کا عقیدہ نہ ہو۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کو جو ہے میرے آقا غوث نے اپنا مسلک کہا ہے، میرے آقا سرکار اعلیٰ حضرت کو میرے آقا غوث نے اپنا نائب فرمایا ہے کہ ہند کے جو احمد رضا ہے وہ میرے نائب ہے۔ یہ سند جو ہے میرے آقا غوث نے خود عطا فرمائی ہے۔
मालूम है एक बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं जिनको दुनिया जो है पीर जमात अली शाह अलैहिर्रहमा के नाम से जानती है। आप जो है गौसे आजम की औलाद में से हैं, आप सैयद हैं। आपका बयान है कि एक मर्तबा मैंने ख्वाब के अंदर हजरत सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दीदार किया। जब मैंने ख्वाब के अंदर ये देखा कि मेरे आका गौस तशरीफ लाए हैं, तो आप फरमाते हैं कि मैंने जो है आपसे सवाल किया, आपसे पूछा कि ऐ मेरे आका गौस, आप मुझे ये बता दे कि इस जमाने में जो है आपका नायब कौन है, आपका नायब कौन है, क्योंकि मेरे आका गौस के दुनिया से पर्दा करने के बाद आपका नायब जो है हर जमाने में होता रहेगा और यहाँ तक होता रहेगा कि जब तक इमाम मेहदी का ज़ुहूर नहीं हो जाता, हर जमाने में जो है आपके नायब पाए जाएंगे जो आपकी तालीमात को आम करेंगे, आपके दर्स को आवाम तक पहुंचाएंगे। तो पीर जमात अली शाह ने जो है मेरे आका गौस से ये सवाल कर लिया कि इस जमाने में आपका नायब कौन है। तो मेरे आका गौस ने फरमाया कि हिंद के अंदर बरेली की सरजमीन पर जो है अहमद रजा नाम का एक आलिम दीन है, वही मेरा नायब है, वही मेरा नायब है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मालूम क्या हुआ, जो गौसे आजम का मसलक है वही मेरे आका आला हजरत का मसलक है, जो तालीमात मेरे आका गौस की है वही तालीमात जो है मेरे आला हजरत की है, क्योंकि नायब वही होता है जो असल की तालीम को फैलाता है। तो मेरे आका गौस असल है और मेरे सैयदी सरकारे आला हजरत नायब है, और मेरे सैयदी सरकारे आला हजरत ने वही तालीमात को आम किया है जो मेरे आका गौस की तालीमात है। इसलिए इस जमाने में इधर उधर देखने से ज्यादा बेहतर यही है कि मसलके आला हजरत के दामन को मजबूती के साथ पकड़ कर जो है अपनी जिंदगी को गुजारा जाए। अगर इस रास्ते से हम हट गए तो मेरे मुसलमान भाइयों कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो इस जमाने में मसलके आला हजरत ही ऐसा वाहिद रास्ता है जो आपको मंजिल तक ले जाएगा, जो आपको जन्नत तक ले जाएगा, जो आपको अल्लाह का कुर्ब भी दिलाएगा। इसलिए मसलके आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रखे। और देखो मेरे मुसलमान भाई, मेरे सैयदी सरकारे आला हजरत की बहुत सारी किताबें हैं, उनमें जो है एक किताब जो बहुत ही मशहूर किताब है जिसका नाम है गुनियतुत तालिबीन, जो बहुत आसानी के साथ मार्केट के अंदर मिल जाएगी। अब आप उस किताब का मुताला करें। जब आप उस किताब को पढ़ेंगे, पहले तो ये अरबी जबान में थी मगर तर्जुमा जो है इसका उर्दू जबान में भी हो चुका है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो मेरे सैयदी सरकारे मेरे आका गौस जो है, आपने इस किताब को तरतीब जो है इस हिसाब से दी है कि उसके अंदर जो है आपने आमाल की भी बात की है और आपने अकीदे की भी बात की है, और गुमराह फिरकों के अकीदे को खोल खोल कर बयान किया है। जैसे आज हम बहुत से लोगों को अच्छा समझते हैं, मगर मेरे सैयदी सरकारे आला हजरत ने उनकी ऐसी जड़ खोदी है, यहाँ तक बता दिया कि इनके अंदर जो है 32 फिरके हैं और इनके इस एक फिरके के अकीदे ये है, 2 फिरके के अकीदे ये, हर फिरके के अकीदे को सीरियल से जो है मेरे आका गौस ने बयान किया है। सिर्फ आपने आमाल तक महदूद नहीं रखा। अब यहाँ पर एक बात ज़हन में रखने वाली ये भी है, जैसे आजकल कुछ लोग ये कह देते हैं कि जो सूफी होते हैं या जो अल्लाह के वली होते हैं वो इस तरीके की बात नहीं करते, यानी फिरका वारियत की बात नहीं करते या इस तरीके की बात नहीं करते। वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो अल्लाह का वली होगा वो हमेशा जो है
पाकीज़ा अकीदा रखेगा, साफ सुथरा अकीदा रखेगा, वो कभी भी अकीदे के मामले में जो है मिलावट वाला अकीदा नहीं मिलाएगा, बल्कि वो साफ सुथरा अकीदा रखेगा। क्योंकि वली होने के लिए जो सबसे पहली शर्त बयान की गई है वो दुरुस्त अकीदा की बयान किया गया है। क्योंकि तकवा वाला ही शख्स जो है, तकवा वाला ही शख्स वली होता है, और वली होने के लिए, तकवा पाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए ईमान का दुरुस्त होना जरूरी है। ईमान का दुरुस्त होना जरूरी है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका गौस ने आमाल को भी लिखा और अकीदे को भी बयान किया। अब देखो कैसे कैसे अकीदे को मेरे आका गौस ने 886 साल पहले बयान कर दिया। 886 साल पहले मेरे आका गौस ने बयान कर दिया। जो अल्लाह ने आपको मेरे आका के सदक़े में इनमें गैब अता फरमाया था, आपकी नजर जो है देख रही थी कि आने वाला एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग इस तरीके की बात करेंगे, उसका हल जो है मेरे आका गौस ने जो है बहुत पहले की बता दिया कि इस बात का हल ये है। जैसे कौन सा मामला? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला और हजरत अली का मामला। और हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जो जंग हुई, जिसको जंगे सिफ़ीन कहा जाता है, इसका मामला हल मेरे आका गौस ने बहुत पहले कर दिया, बता दिया कि हजरत अमीर मुआविया भी साहबी रसूल है और हजरत अली भी साहबी रसूल है। इसलिए कभी भी जो है इनकी शान में गुस्ताखी न की जाए, बल्कि इनके बारे में जो है कफे लिसान किया जाए, यानी अपनी जबान को बंद रखा जाए। जब भी बयान किया जाए तो इनकी शान को बयान किया जाए, इनकी शान में कभी गुस्ताखी न की जाए। ये अकीदा किसने दिया? मेरे आका गौस ने दिया। और आगे जब आप बढ़ेंगे, हजरत सुफियान का मामला आता है, तो हजरत सुफियान के मामले में भी मेरे आका गौस ने जो है हम और आपको एक साफ सुथरा अकीदा दिया। वो ये दिया कि हजरत अबू सुफियान भी जिस तरीके से और लोग सहाबी हैं, उसी तरीके से हजरत अबू सुफियान भी साहबी रसूल है। इसलिए इनकी भी शान में कभी गुस्ताखी न की जाए। जब भी इनके बारे में अपनी जबान को खोला जाए तो हमेशा जो है इनकी शान में अल्फाज इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके के अकीदे मेरे आका गौस ने हम और आपको दिए। बस जरूरत है मेरे मुसलमान भाई कि पढ़ा जाए और अपने अकाबिर के दामन से जुड़ कर रहा जाए, औलिया इकराम के दामन से जुड़ कर रहा जाए, तब तो जो है हमारे ईमानो अकीदे की हिफाजत हो सकती है। वरना ये जमाना इतना फुरफिदन जमाना है कि कदम कदम पर जो है लोग ईमानो अकीदे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अपने असलाफ के तरीके पर मजबूती के साथ कायम रहे और मजबूती के साथ जो है कायम रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारे। और देखो मेरे आका गौस ने, जैसे आज लोग तस्वुर देते हैं कि जो आज के पीर और बाबा घूम रहे हैं गाड़ियों के साथ, इस तरीके से सरकारी गौसे आजम भी अपना पीरी मुरीदी में मस्त रहा करते होंगे। नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका गौस की जिंदगी का एक एक पल जो गुजरा है वो इस्लाम की खिदमत में गुजरा है। आप पूरा दिन जो है इस्लाम की खिदमत करते थे, रात में भी आप इस्लाम की खिदमत करते थे, आप इस्लाम की तबलीग करते थे। यहाँ तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, आप मसनदे दर्स पर 13 उलूम व फनून में एक दिन में जो है दर्स दिया करते थे। आप सोचो, जो शख्स पूरा दिन इल्मे दीन को आम करे, शागिर्दों को पढ़ाए, कुरान और हदीस की तालीम दे, वो भी एक उलूम पर, एक इल्म पर नहीं बल्कि 13 उलूम व फनून पर एक दिन में दर्स देना हो, उस शख्स की जिंदगी कितनी बिजी होगी, कितना जो है आप इस्लाम
اسلام کے لیے کام کر رہے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک کہ میرے آقا غوث فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے مقام قطبیت عطا فرما دی، مقام قطبیت عطا فرما دی۔ آپ نے جو ہے عبادتیں بھی کی، ریاضتیں بھی کی، آپ نے اسلام کی تبلیغ بھی کی، آپ نے درس قرآن بھی دیا، آپ نے درس حدیث بھی دی، آپ نے درس فقہ بھی دیا، یہاں تک کہ آپ اتنا اسلام کو نکھارتے رہے کہ یہاں تک کہ آپ کو جو ہے محی الدین کا لقب مل جاتا ہے، محی الدین کا لقب مل جاتا ہے، یعنی اسلام کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ آپ کی شان ہے، آپ نے اس طریقے سے اسلام کی خدمت کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صرف 4 انگوٹھیاں یا بڑے بڑے بال یا رنگ برنگ کپڑے پہننے کا نام ولایت نہیں ہے، ولی ہونا نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت میں ولی وہی ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے، جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے اور جو اسلام کی خدمات کو پیش کرتا ہے۔ صرف بال بڑھا لینے سے یا رنگ برنگ کپڑے پہن لینے سے کوئی مقام ولایت تک نہ آج تک پہنچا ہے اور نہ کبھی پہنچے گا۔ اور دوسری بات، کوئی بھی ولی جو ہے جاہل ولی نہیں ہوتا، کسی جاہل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ولی نہیں بنایا ہے۔ آپ جتنے بھی اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں گے، سب نے جو ہے پہلے علم دین کو مدرسوں میں جا کر حاصل کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ولایت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں۔ چاہے آپ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھ لیں، چاہے آپ مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھ لیں، کسی بھی ولی کی آپ سیرت کو پڑھ کر دیکھ لیں، سب نے باقاعدہ جو ہے علم دین کو مدرسوں میں جا کر حاصل کیا ہے۔ یہ ہم اور آپ کی سوچ ہے کہ آج ہم اور آپ مدرسوں کو معمولی سمجھتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، بس ایک ٹائم پاس ہے، ہمارا بچہ جائے گا وہاں پر ٹائم پاس کر کے چلا آئے گا، یہ ہم اور آپ کی سوچ ہے۔ مگر یہ مدرسوں کا کام ہے کہ مدرسوں سے ہی ایسے ولی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جنہوں نے ہر اہل ایمان پر حکومت کی ہے۔ یہ مدرسوں سے ہی پڑھ کر ولایت کے مقام تک پہنچے ہیں، کیونکہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولایت عطا ہی نہیں فرمائی، کسی جاہل کو ولایت ملی ہی نہیں، اللہ کا ولی ہوا ہی نہیں۔ اب علم جو ہے 2 طریقے سے آتا ہے، یا تو مدرسوں میں جا کر پڑھنے سے آتا ہے، یا تو جو ہے علم لدنی کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے اس کو علم دے دیا جاتا ہے۔ یہ کسی عام انسان کو نہیں علم لدنی حاصل ہوتی، کسی انسان کو جو ہے علم لدنی حاصل ہو جاتی ہے، مگر اکثر اولیاء کرام نے مدرسوں میں جا کر علم دین کو حاصل کیا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائی، یہ میرے آقا غوث کی جو سیرت ہے، جو 90 سالہ آپ نے روئے زمین پر گزارا، اس میں سے جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا زیادہ جو وقت ہے وہ علم دین حاصل کرنے میں ہی گزرا، علم دین حاصل کرنے میں ہی گزرا ہے۔ آپ نے پہلے اپنے گاؤں کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد آپ بغداد شریف گئے، اور بغداد شریف جب آپ گئے تھے تو آپ کے پاس صرف 40 اشرفیاں تھیں، صرف 40 اشرفیاں تھی۔ اب آپ سوچیں کہ جیلان سے جو ہے آپ سفر کر کے بغداد شہر میں جا رہے ہیں، اور 1 مہینے 2 مہینے کے لیے نہیں، بلکہ کتنا وقت لگے گا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اب میرے آقا غوث
صرف 40 اشرفیہ لے کر آپ بغداد کی سرزمین پر گئے تھے. اب یہ 40 اشرفیاں کتنے دن چلے گی؟ 1 مہینہ، بہت زیادہ 2 مہینہ. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ اشرفیاں جب ختم ہو گئی تو میرے آقا غوث نے علم دین حاصل کرنا بند نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو ہے درخت کے پتوں کو کھا کھا کر، دجلہ کے پانی کو پی پی کر جو ہے آپ نے علم دین کو حاصل کیا ہے. آپ نے علم دین کو حاصل کیا ہے. یہاں تک کہ آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ نے اتنی کثرت سے درخت کے ہرے پتے کو کھایا کہ آپ کی نسیں جو ہے وہ بھی ہری ہو گئی تھی. سوچنے والی بات ہے. آج ہم اور آپ کو ہر طرح کی آسانیاں ملتی ہیں. اس زمانے میں یہ آسانیاں نہ کی تھی، بلکہ طالب علم کو جو ہے خود ہی کھانے کا بھی انتظام کرنا پڑتا تھا، رہنے کا بھی انتظام کرنا پڑتا تھا. اور ایسے وقت میں میرے آقا غوث نے جو ہے علم دین کو حاصل کر کے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہے رکاوٹ آئے، اس رکاوٹ کی وجہ سے کبھی رکنا نہ کی چاہیے، بلکہ اپنی منزل تک پہنچنے کے بعد ہی رکنا چاہیے. تو میرے آقا غوث نے جو ہے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ عبادت بھی کریں، ریاضت بھی کریں، اللہ کا خوف بھی اپنے دل میں بٹھائے، علم دین کو بھی حاصل کرے اور اپنے ایمان و عقیدے کی بھی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق